अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 22 सितंबर 2018, 12 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी, बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। खादिमुल कुरान शाह सलमान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक से गहरा शगफ है। वो कोई मुनासिब मौका हाथ से नहीं जाने देते जब कुरान पाक की अहमियत, उसकी हिफाजत और उसमें तदब्बर पर जोर न देते हों। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी से वाकफियत रखने वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किताब इलाही से मोहब्बत उनकी घुटी में शामिल है। वजह यह है कि बानिए मुमलकत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम औलाद को कुरान पाक पढ़ने, हिफ्ज करने और समझने के लिए खसूसी असबाब का एहतमाम किया करते थे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कुरान करीम के हुफ्फाज के लिए तकसीम असनाद की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुझे अपने सीनों में अजीम तरीन इंसानी किताब कुरान पाक महफूज करने वाले मुंतखब बच्चों का एजाज इंतहाई कलबी मुसरत बख्श रहा है। इसमें जो सुकून, जो इत्मीनान और जो खैर बरकत है वो बहुत ज्यादा है। जो शख्स भी कुरान पाक से वाबस्ता होकर उस पर अमल करेगा उसे खैर बरकत नसीब होगी। शाह सलमान ने बजाते खुद जब 10 साल की उम्र में थे तो पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया था। यही वजह है कि वो कुरान करीम से खसूसी मोहब्बत और लगाव रखते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर सऊदियों के लिए खसूसी मोहर। दुबई हुकाम ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले सऊदी शहरियों के लिए खसूसी मोहर तैयार कराई है। ये सऊदी अरब के 88वें यौम वतनी के मौके पर सऊदी भाइयों के साथ खसूसी बर्ताव की रोशन अलामत है। 23 सितंबर तक सऊदी शहरियों के पासपोर्ट्स पर यही मोहर लगाई जाएगी। दुबई एयरपोर्ट पर 20 सितंबर को पहली सऊदी परवाज पहुंची तो मारूफ रवायत के जरिए पानी के छिड़काव से उसका इस्तकबाल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम एयरपोर्ट सऊदी परचमों और खैर मकतबी कलमात से सजे हुए हैं। अल इखवान का प्रचार करने वाले असातिज़ा की फहरिस्त तैयार। सऊदी वजीर तालीम डॉक्टर अहमद अल ईसा ने वाज़े किया है कि सऊदी अरब के तालीमी इदारों में अल इखवान तंजीम के अफकार का मुकाबला करना जरूरी है। वजारत तालीम ऐसे असातिज़ा की फहरिस्त तैयार कर रही है जो तलबा की सरगर्मियों को इखवानी अफकार के प्रचार के मराकज में तब्दील करने पर कमर बस्ता है। ऐसे असातिज़ा मुट्ठी भर हैं। अलीसा ने कहा कि सऊदी दरसगाहों के कोर्स बुनियादी तौर पर मुतनाज़ा अफकार से पाक हैं। वजारत की कोशिश है इसके तहत चलने वाले तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स कुरान और सुन्नत से माखूज हों। कोर्स की किताबों में विजन 2030 के अफकार लाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी वजारत तलबा और असातिज़ा में अल-उलूम मुआरफ से ऑनलाइन इस्तिफादे का रुझान पैदा करेगी। बांग्लादेशी मुलाजमा तीसरी मंजिल से गिरने के बावजूद जिंदा बच गई। बांग्लादेशी घरेलू मुलाजमा जद्दा की एक 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से जमीन पर छलांग लगाने के बावजूद जिंदा बच गई। मकामी पुलिस और हिलाले अहमर के अहलकारों ने उसे तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल पहुंचाया। मुआयने से पता चला कि उसे तीसरी मंजिल से गिरने के बावजूद कोई जख्म वगैरह नहीं आया। मकामी कफील ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 31 साला बांग्लादेशी मुलाजमा ने अल सफा मोहल्ले की इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश की है। पुलिस जब जाए वकूआ पर पहुंची तो मुलाजमा जमीन पर पड़ी हुई पाई गई थी। अलबत्ता इसके जिस्म पर बज़ाहिर चोट का कोई निशान नहीं था। अब दोस्तों ये पता नहीं कि कफील ने उसको छत से फेंक दिया या उसने खुद कुछ इस किस्म की छलांग लगाई या क्या चक्कर था कि किस वजह से उसको छलांग लगाने की नौबत पेश आई। इस पर तहकीकात की जा रही हैं। किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में पहली स्मार्ट मस्जिद का कयाम। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने कहा है कि हमें 22वीं सदी की तरफ छलांग लगाना और उसकी तैयारी करना है। उन्होंने किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी के कायम मकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद लजनावी को मुखातब करते हुए ये बात कही
کہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ خالد الفیصل نے کہا کہ ہم لاس اینجلس، جنیوا، لندن اور پیرس جیسے شہر نہیں چاہتے، ہم ایسا شہر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہنچ کر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اسلام کے نمائندہ ملک سعودی شہر میں گھوم پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کنگ عبداللہ اکنامک سٹی مرکز میں تعمیر کی جانے والی مثالی سمارٹ مسجد کی تعریف کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کا شاندار تصور ہے، یہ ہر محلے میں فن تعمیر کا ایک نمونہ ہوگی۔ اس میں نمازی آرام اور سکون محسوس کریں گے۔ اس میں سمارٹ آلات، ایئر کنڈیشن اور بجلی نمازیوں کی تعداد کے مطابق خرچ ہوگی۔ نمازیوں کی تعداد جیسے جیسے گھٹے گی ویسے ویسے بجلی کا خرچ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ مسجد کے متعدد حصوں میں ماحول دوست توانائی استعمال ہوگی، ذہنی سولر وغیرہ استعمال کیے جائیں گی۔ اکنامک سٹی کی ہر مسجد میں اذان سینٹر کے توسط سے ہوگی۔ اذان کی آواز سٹی کے ایک ایک حصے تک پہنچے گی۔ پانی کم خرچ کرنے والی ٹوٹیاں لگائی جائیں گی۔ جود سعودی سینما گھر میں پہلی فلم ہوگی۔ سعودی عرب کے یوم الوطنی کے موقع پر سعودی سینما گھروں میں پہلی قومی فلم جود مفت دکھائی جائے گی۔ اس فلم میں سعودی عرب کے قیام سے متعلق سعودیوں کے سفر کی کہانی مختلف حوالوں سے پیش کی جائے گی۔ تیل کے انکشاف اور اس سے پہلے کے حالات دکھائے جائیں گے۔ سعودی عرب کے 16 شہروں میں اس فلم کی عکس بندی کی گئی۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کلچرل سینٹر نے یہ فلم تیار کی ہے۔ اپریل کے مہینے میں سینما گھروں کے افتتاح کے بعد تیار کی جانے والی یہ پہلی سعودی فلم ہوگی جو مقامی سینما گھروں میں دیکھی جا سکے گی۔ مکہ مکرمہ کی کچی آبادیوں میں نئی تعمیر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ کی بلدیہ نے کچی آبادیوں میں مکان دکان بنانے کے اجازت ناموں کا اجرا بند کر دیا۔ اس سے وہ سعودی شہری مستثنی ہوں گے جو اجازت نامے حاصل کر کے تعمیراتی کام شروع کر چکے ہیں۔ اس کے لیے انہیں تعمیراتی عمل کی باتصویر رپورٹ میونسپلٹی کو پیش کرنا ہوگی۔ میونسپلٹی نے ایک ہدایت جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ شریعت عدالتوں اور وثیقہ نویسوں کو اب اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ منظور شدہ پلان سے ہٹ کر کسی بھی پلاٹ کی منتقلی کی دستاویز جاری کریں۔ محفوظ ترین عالمی شہروں میں 4 سعودی شہر بھی شامل ہو گئے۔ دنیا کے مامون ترین شہروں کی فہرست میں سعودی عرب کے 4 شہر شامل ہو گئے۔ ریاض کا نمبر سر فہرست ہے جسے دنیا میں محفوظ ترین شہروں کی فہرست میں 89واں نمبر ملا ہے۔ فہرست نومیبیو ویب سائٹ نے جاری کی، اس میں 338 شہروں کے نام درج ہیں۔ یہ فہرست اعداد و شمار اور گوناگون معلومات کے ڈیٹا بینک کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے۔ اماراتی شہر ابو ظبی کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ محفوظ شہر تسلیم کیا گیا۔ ویب سائٹ نے پہلی بار اس طرح کی فہرست 2009 میں جاری کی تھی۔ اس فہرست میں مکہ مکرمہ، جدہ، دمام، مکہ مکرمہ 188ویں نمبر پر، جدہ 205ویں نمبر پر اور دمام 228ویں نمبر پر ہیں۔ سعودی بینک عربوں میں سر فہرست۔ اثاثوں کے حجم کے حوالے سے عرب دنیا کے 50 بڑے بینکوں کی فہرست میں ایک بار پھر سعودی بینک سر فہرست رہے۔ عرب بینکوں کی آرگنائزیشن نے اعداد و شمار جاری کر کے بتایا کہ 50 عرب بینکوں کے اثاثے $2.5 ٹریلین کے ہیں۔ بینکوں نے $1.3 ٹریلین کے قرضے جاری کیے۔ 2017 کے اختتام پر ان کی مجموعی آمدنی $35 ارب تک ہوئی۔ سعودی عرب کے 10 بینک پہلے نمبر پر آئے، جبکہ متحدہ عرب امارات 8 بینکوں کے حوالے سے دوسرے، لبنان 6 بینکوں کے حوالے سے تیسرے اور کویت بحرین 4 بینکوں کے حوالے سے چوتھے، عراق اور مراکش 5ویں، مصر اور الجزائر 6، اردن، لیبیا اور عمان اثاثوں کے حوالے سے 7ویں نمبر پر آئے۔ خلیجی ممالک کے 32 بینک اثاثوں میں پوری عرب دنیا پر بازی لے گئے۔ ان کے مجموعی اثاثے $1.8 ٹریلین یعنی کل عرب بینکوں کا 72% ہیں۔ جازان کی گایوں میں انجانہ مرض پھیلنے لگا۔ جازان میں گایوں میں ایک عجیب و غریب بیماری نے گائے پالنے والے سعودیوں کو خدشات میں مبتلا کر دیا۔ وزارت زراعت نے احتیاطی تدبیر کے طور پر گایوں کے کاروبار پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت زراعت جازان شاخ کے ذمہ داران نے تسلیم کیا کہ بعض گایوں میں جلد کی سوزش کا ایسا مرض سامنے آیا ہے جس کی گتھی ابھی تک سلجھ نہیں سکی۔ العارضہ اور احد المسارے کمشنریوں میں اس قسم کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔
جانوروں کے ڈاکٹر صالح الاحوال نے سبق ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ جلدی بیماری ہے، اس کا وائرس ایک گائے سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ گائے کے جسم پر جگہ جگہ دانے ابھر آتے ہیں، اینٹی بائیوٹک وٹامنز کے ذریعے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ گائے کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ بیماری کے علاج میں کم از کم 2 ماہ لگتے ہیں۔ علاج نہ کرانے کی صورت میں کئی دفعہ گائے مر بھی سکتی ہے۔ بوڑھے نے بینک سے گاڑی ٹکرا دی۔ ایک بوڑھے سعودی شہری نے جدہ کے ایک بینک کی شاخ کے خارجی شیشے سے گاڑی ٹکرا دی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ واقعہ الزہراء محلے کے بینک کے ساتھ پیش آیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کے غلط اندازے سے حادثے پیش آیا۔ پولیس نے گاڑی جائے وقوع سے ہٹا دی۔ اس کا کہنا ہے کہ بوڑھے ڈرائیور کا مقصد حادثہ کرنا نہیں تھا۔ عزم ہیلتھ سینٹر کی سربراہ خاتون۔ عزم کمشنری کے محکمہ صحت کی تاریخ میں پہلی بار ایک سعودی خاتون ہیلتھ سینٹر کی ڈائریکٹر بنا دی گئی۔ اس کے علاوہ 7 دیگر خواتین کو عزم ہیلتھ سینٹر کے متعدد شعبوں کا سربراہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ صحت مراکز اور عزم ہسپتال کے ڈائریکٹر صالح الزہرانی نے لیان العتیبی کو عزم ہیلتھ سینٹر کا ڈائریکٹر، جبکہ مریم المالکی، نورا المالکی، فاطمہ الاسیری، ترکیہ الطویل، امجاد محمد، انوار الحارثی اور اعلیٰ کو مختلف شعبوں کا سربراہ بنانے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا 22 ستمبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔